Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to have discussion on capitalization. We have got some rules in English on the basis of which you have to write the starting letter of a word capital. What are those words and what are those rules and regulations? So in today's video we are going to have discussion on those rules and regulation. You know ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کو ہم کہتے ہیں اسمال لیٹرز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کیپٹل لیٹرز. فار ایگزامپل میں یہاں پر اے لکھتا ہوں اور پھر میں یہاں پر اس طرح اے لکھتا ہوں. اس اے کو ہم کہتے ہیں اسمال لیٹر اور اس اے کو ہم کہتے ہیں کیپٹل لیٹر. اب کون سے ایسے ورڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس چاہے سینٹنس کے اسٹارٹ میں آ جائیں یا سینٹنس کے مڈل میں آ جائیں یا چاہے وہ سینٹنس کے اینڈ میں آ جائیں, ہم ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. ہمارے پاس انگلش میں جنرل رول یہ ہے that whenever we have got the starting of a sentence, so it is important that the sentence should be started with the capital letter. ہمارے پاس انگلش میں یہ رول ہے کہ ہم جب بھی کسی سینٹنس کو اسٹارٹ کریں گے تو ہم ہمیشہ اس کو کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ کریں گے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ he is coming اور پھر اینڈ میں ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں, پنکچویشن مارک لگاتے ہیں. تو یہ دو ایسے رولز ہیں جو کہ ہر ایک سینٹنس پہ اپلائی ہوتے ہیں. رول نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کیپٹل کے ساتھ سٹارٹ کریں گے, اور دوسرا رول یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے اینڈ میں پنکچویشن مارک کو یوز کریں گے. اب کون سا پنکچویشن مارک یوز کرنا ہے تو وہ تو سینٹنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ڈکلریٹو سینٹنس آیا ہے, انٹراگیٹو سینٹنس آیا ہے. تو جو بھی سینٹنس آپ کے پاس آیا ہے آپ کی جو پنکچویشن مارک ہوگی وہ اسی کے بیس پر ہوگی. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ سینٹنس کے اسٹارٹ میں جو بھی ورڈ آئے گا اس کا جو سٹارٹنگ لیٹر ہوگا وہ کیپٹل ہوگا, چاہے وہ سٹارٹنگ ورڈ ہمارے پاس کوئی ناؤن ہو, کوئی پروناؤن ہو, کوئی ورب ہو, کوئی ایڈورب ہو, ایڈجیکٹو ہو, پریپوزیشن ہو, کنجنکشن ہو یا انٹرجیکشن ہو. تو جو بھی ورڈ ہوگا یو ول ہیو ٹو رائٹ دا فرسٹ لیٹر ایز اے کیپٹل لیٹر. پھر باقی ہمارے پاس ہے کہ فرسٹ ورڈ ان سائڈ کوٹیشن مارکس. ہی سیڈ, they are playing. اب یہ جو مارک میں نے یہاں پر لگائے ہیں ان مارکس کو ہم کہتے ہیں کوٹیشن مارکس, یا آپ اس کو انورٹڈ کاماز بھی کہہ سکتے ہیں. تو اتنا یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوٹیشن مارکس آئیں گے یا انورٹڈ کاماز آئے گا تو اس کے اندر جو فرسٹ لیٹر ہوگا وہ بھی ہمیشہ آپ کیپٹل یوز کریں گے. پھر تیسرا رول ہمارے پاس ہے پروناؤن آئی کے لیے. یہ جو ہمارے پاس آئی ہے یہ ہمارے پاس لیٹر بھی ہے اور یہ ہمارے پاس ورڈ بھی ہے. یعنی فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھتا ہوں مائنڈ, تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس آئی کو میں نے جو ہے وہ اسمال لکھا ہے. ریزن یہ ہے کیونکہ یہاں پر یہ ایز اے لیٹر یوز ہوا ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ آئی ایم پلینگ تو یہاں پر میں آئی کو کیپٹل لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر یہ ایز اے لیٹر یوز نہیں ہوا ہے بلکہ یہاں پر یہ ہمارے پاس ایز اے ورڈ یوز ہوا ہے. آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے پاس ایز اے ورڈ یوز ہوا ہے یا ایز اے لیٹر یوز ہوا ہے؟ تو اس کا سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ جب آئی آپ کے پاس انڈیویجول آ جائے, یعنی صرف اور صرف اکیلے آ جائیں, تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ورڈ ہے. لیکن اگر یہی آئی ہمارے پاس کسی ورڈ کا حصہ بن جائے, جس طرح یہاں پر یہ مائنڈ میں جو ہے وہ اس کا حصہ بنا ہوا ہے, تو پھر یہ ہمارے پاس لیٹر ہوگا. سو ریمبر دیٹ وین ایور آئی از یوزڈ ایز اے لیٹر it should be always used in small, and whenever it is used as a word then it should be always written with capital. تو آئی چاہے سینٹنس کے اسٹارٹ میں آ جائے, چاہے سینٹنس کے مڈ میں آ جائے یا چاہے سینٹنس کے اینڈ میں آ جائے, یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکرونیمز. ہمارے پاس ایکرونیمز یہ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل یہاں پر میں لکھتا ہوں نیٹو. اب یہ ہمارے پاس ایکرونیم ہے. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایبریویشن, ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایکرونیم. ایبریویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہمارے پاس 2 یا 2 سے زیادہ ورڈز ہوتے ہیں اور ہم ان کا سٹارٹنگ لیٹر لیتے ہیں اور اس کو جب ہم پروناؤنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ایز ون ورڈ پروناؤنس نہیں کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھتا ہوں CSS. اب یہ CSS ہمارے پاس سینٹرل سپیریئر سروسز کا ایبریویشن ہے, لیکن میں اس کو ایز ون ورڈ پروناؤنس نہیں کر سکتا ہوں, اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ایبریویشن ہوگا. لیکن اگر میں نیٹو کو پروناؤنس کرنا چاہوں, سو یو سی دیٹ although it is an abbreviation but it can be pronounced as a word. تو جب ہم کسی ایبریویشن کو ایز اے ورڈ پروناؤنس کر سکتے ہیں تو پھر ہم اسے ایکرونیم کہتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جب بھی ایبریویشن آئے گا یا آپ کے پاس ایکرونیم آئے گا, اس میں جتنے بھی لیٹرز آپ کے پاس ہوں گے
آپ ان سب کو کیپٹل لکھیں گے. فار ایگزامپل میں اس نیٹو کو اس طرح لکھتا ہوں. اب آل دو میں نے یہاں پر این تو کیپٹل لگا لیا ہے, لیکن باقی جو یہاں پر ہمارے پاس لیٹرز ہیں میں نے ان کو اسمال لکھا ہے, جبکہ رول کے مطابق ہمارے پاس جب بھی ایکرونیم آئے گا یا جب بھی ہمارے پاس ایبریویشن آئے گا, یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے سارے لیٹرز کو کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. میں یہاں پر لکھتا ہوں ایف بی آئی. اب ایف تو میں نے کیپٹل لگا لیا, لیکن بی اور آئی کو آپ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے وہ اسمال لیٹر کے طور پر یوز کیا ہے, جبکہ ہمارے پاس رول یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایبریویشن آئے گا تو اس میں جتنے بھی ہمارے پاس لیٹرز ہوں گے ان سارے لیٹرز کو ہم کیپٹل فارم میں لکھیں گے. نیکسٹ از پراپر ناؤن. پراپر ناؤن ہمارے پاس کون سے ناؤنز ہوتے ہیں؟ اگر یہ کسی ایک خاص انسان کا نام ہوتا ہے, کسی خاص سٹی کا نیم ہوتا ہے, کسی خاص کنٹری کا نیم ہوتا ہے, کسی خاص پلیس کا نیم ہوتا ہے, کسی خاص گیم وغیرہ کا نیم ہوتا ہے, تو آپ ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ آئی میٹ عبداللہ, تو یہ سینٹنس ہمارے پاس غلط ہوگا, کیونکہ عبداللہ ہمارے پاس ایک پراپر ناؤن ہے, اور پراپر ناؤن کے لیے ہمارے پاس رول یہ ہے کہ ہمیشہ کیپٹل کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے. نیکسٹ رول از فیسٹیولز. ہمارے پاس ہر ایک معاشرے میں, ہر ایک کنٹری میں, ہر ایک ریلیجن میں اپنے اپنے فیسٹیولز ہوتے ہیں جس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ دا مسلمس سیلیبریٹ عید. اب عید ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک فیسٹیول کا نام ہے, اس وجہ سے ہم اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دا کرسمس, اس طرح ہم کہتے ہیں کہ دا ہولی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیسٹیول کا ہمارے پاس جو اسٹارٹنگ لیٹر آ رہا ہے, وی آر اسٹارٹنگ اٹ ود اے کیپٹل لیٹر. دا نیکسٹ از ڈیز. اگر یہاں پر میں لکھوں کہ آئی ول کم آن ٹیوزڈے, یہ ہمارے پاس غلط ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس جب بھی ڈے کا نیم آئے گا ہم ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. تو ہمارے پاس اس میں جو اسٹارٹنگ لیٹر ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس کیپٹل ہونا چاہیے, جبکہ ہم نے اس کو اسمال یوز کیا ہے. تو آپ کے پاس 7 ڈیز کے نیم ہیں, اور ان 7 آؤٹ آف 7 کو آپ کیپٹل لیٹر کے ساتھ یوز کریں گے. نیکسٹ از نیم آف کنٹریز اینڈ سٹیز. آئی لیو ان پشاور. یہ سینٹنس ہمارے پاس غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ جو پی ہے ہم نے اس کو اسمال یوز کیا ہے, جبکہ رول کے مطابق یہ اس طرح آنا چاہیے. تو ہمارے پاس جتنے بھی سٹیز کے نیم ہیں ہم اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. یا اگر میں اس طرح لکھوں کہ آئی لیو ان پاکستان, تو پھر بھی یہ غلط ہوگا, بلکہ میں اس کو اس طرح لکھوں گا کہ پاکستان, کیونکہ پاکستان ہمارے پاس ایک کنٹری کا نیم ہے. تو ہمارے پاس جتنے بھی کنٹریز کے نیم آتے ہیں یا ہمارے پاس جتنے بھی سٹیز کے نیم آتے ہیں ہم ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. دا نیکسٹ ون از لینگویجز. ہمارے پاس دنیا میں مختلف لینگویجز بولے جاتے ہیں. جتنے بھی لینگویجز کے آپ کے پاس نیم آئیں گے آپ ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ یوز کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ وی اسپیک پشتو, آور نیشنل لینگویج از اردو. اب اگر آپ یہاں پر پشتو میں پی کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر اردو میں یو کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھا ہے, کیونکہ رول کے مطابق جب بھی ہمارے پاس لینگویج کے نیم آتے ہیں ہم ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. دا نیکسٹ ون از بکس. ہمارے پاس جو مشہور کتابیں ہوتی ہیں یا جتنی بھی ہمارے پاس کتابیں ہوگی, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ دا ہولی قرآن, ہم کہتے ہیں کہ دا بائبل, ہم کہتے ہیں پرائڈ اینڈ پریجوڈس. تو ہمارے پاس جتنے بھی بکس کے نیم ہوں گے ہم ہمیشہ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. Then the next point in the rule of capitalization is organizations. ہمارے پاس جتنے بھی آرگنائزیشنز ہوتے ہیں ہم اس کا نام بھی کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن کا نام ہے. سو یو کین سی کہ ورلڈ میں ہم نے ڈبلیو کو کیپٹل لکھا, ہیلتھ میں ہم نے ایچ کو کیپٹل لکھا, اور آرگنائزیشن میں ہم نے او کو کیپٹل لکھا. پھر جتنے بھی ہمارے پاس ٹائٹلز ہوتے ہیں, جس طرح میں کہتا ہوں کہ
گورنر جنرل. میں کہتا ہوں کہ دا پرائم منسٹر. تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ گورنر جنرل میں جو ہے ڈبل جی کو کیپٹل لکھا ہے, بلکہ اور اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر میں ہم نے پی کو اور منسٹر میں ہم نے ایم کو کیپٹل لکھا ہے, کیونکہ رول کے مطابق ہمارے پاس جب بھی کسی ٹائٹل کا نیم آتا ہے ہم اس کو کیپٹل میں لکھتے ہیں. دا نیکسٹ ون از منتھس. اگر میں کہوں کہ اٹ از اکتوبر تو یہ غلط ہوگا, اس کو ہم اس طرح لکھیں گے اٹ از اکتوبر. تو اس میں ہمارے پاس جو او ہوگا وہ کیپٹل ہوگا. دا ویدر از ہاٹ ان جون, یہ بھی ہمارے پاس غلط ہو جائے گا کیونکہ منتھ کا نیم ہے تو منتھ کے نیم کو ہم کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. دین دا نیکسٹ از نیم آف ہاسپٹلز. ہمارے پاس جتنے بھی ہاسپٹلس کے نیم ہوتے ہیں ہم اس کو بھی کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل, آپ اگر اس کا ایبریویشن لکھیں گے تو وہ بھی آپ کے پاس کیا آئے گا, کیپٹل آئے گا. تو جتنے بھی آپ کے پاس ہاسپٹلس کے نیم ہوتے ہیں آپ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. دا نیکسٹ ون از پارکس. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تاتارا پارک, یا ہم کہتے ہیں کہ باغ ناران. تو یہاں پر آپ دیکھیے تاتارا پارک میں کو ہم نے کیپٹل کے ساتھ لکھا ہے, سملرلی باغ ناران کو بھی ہم نے کیپٹل کے ساتھ لکھا ہے. تو ہمارے پاس جتنے بھی پارکس کے نیم آتے ہیں ہم اس کو بھی کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. دا نیکسٹ ون از ہوٹلس. ہمارے پاس جتنے بھی ہوٹلس ہوتے ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شیر خان ہوٹل, تو آپ کے پاس جتنے بھی ہوٹلس کے نیم آئیں گے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹریٹس اینڈ روڈس. جتنے بھی ہمارے پاس اسٹریٹس کے نیم ہوتے ہیں یا روڈس کے نیم ہوتے ہیں, جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسیم حیدر روڈ. جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو نسیم حیدر صاحب ہیں اس کا جو ہے وہ بایو میں بڑا کنٹریبیوشن ہے, تو اس کے نام پہ ایک روڈ ہونا چاہیے. تو اگر ہم نسیم حیدر صاحب کے نام پہ روڈ بنائیں گے تو یہ ضروری ہے کہ اس روڈ کا جو نیم ہوگا آپ اس کو بھی کیا کریں گے, کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹریٹس آتے ہیں, جس طرح میں کہتا ہوں کہ سناز اسٹریٹ, یا میں کہتا ہوں کہ سنا اسٹریٹ. چلو ہمارے پاس یہ اسٹریٹ ہے, اس کا نام ہے سنا, تو ہمارے پاس اس کا جو اسٹارٹنگ لیٹر ہوگا وہ بھی ہمیشہ کیپٹل آئے گا. دین دا نیکسٹ از ماؤنٹینس. ہمارے پاس جتنے بھی ماؤنٹینس کے نیم آتے ہیں, جس طرح آپ لکھتے ہیں کہ K2, یا آپ لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ. تو ہمارے پاس جتنے بھی ماؤنٹینس کے نیم آتے ہیں یا جتنے بھی آپ کے پاس ماؤنٹین رینجز کے نیم آتے ہیں, ماؤنٹین رینجز کا مطلب ہوتے ہیں جس کو ہم پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں, جس طرح ہمارے پاس ہمالیاز, یا جس کو ہم ہمالایاز بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس کا بھی جو ہمارے پاس اسٹارٹنگ لیٹر ہوگا وہ کیپٹل ہوگا. دا نیکسٹ ون از اوشنس. آپ کہتے ہیں دا پیسیفک اوشن, یا آپ کہتے ہیں دا عربین سی. رول ہمارے پاس یہ کہ جب بھی ہمارے پاس کسی سی کا نیم آتا ہے یا ہمارے پاس کسی اوشن کا نیم آتا ہے تو ہم اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. دا نیکسٹ ون از ڈیزرٹ, جس کو ہم صحرا کہتے ہیں. ہمارے پاس آ جائے دا گوبی ڈیزرٹ, یا ہمارے پاس آ جائے دا سہارا. تو ہمارے پاس جتنے بھی ڈیزرٹس کے نیم آتے ہیں ہم اس کو بھی کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. نیکسٹ ون از موویز. جتنے بھی آپ کے پاس موویز کے نیم ہوتے ہیں آپ اس کو بھی کیا کرتے ہیں, آپ اس کو بھی کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں دا اپوکلپٹو. صحیح ہے. تو آپ کے پاس جتنے بھی موویز کے نیم آئیں گے آپ اس کو کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. آپ کے پاس اگر میگزینس کے نیم آتے ہیں, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمس, یا آپ کے پاس آ جائے جہانگیرز ورلڈ ٹائمس. تو آپ کے پاس جتنے بھی میگزینس کے نیم آتے ہیں آپ اس کو بھی کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں نیوز پیپر کو, کہ جتنے بھی ہمارے پاس نیوز پیپرز کے نیم آئیں گے ہم اس کو بھی کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دا نیوز
یا ہم کہتے ہیں کہ ڈان. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کیپٹل کے ساتھ آتے ہیں. اور لاسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے دیٹ از وارز. ہمارے پاس جتنے بھی جنگوں کے نیم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں دا ورلڈ وار 1 یا ہم کہتے ہیں کہ دا اسپینش وار. تو جتنے بھی آپ کے پاس جنگوں کے نیم آتے ہیں آپ اس کو کیپٹل کے ساتھ یوز کریں گے. تو یہ ہمارے پاس تھے کیپٹلائزیشن. کیپٹلائزیشن میں ہمارے پاس کسی چیز کی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. صحیح ہے. اس میں آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس کو کریم کرنا ہے, آپ نے اس کا رٹا لگانا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. تو آپ نے ان سارے چیزوں کا یہ لسٹ اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے اور اسی چیزوں کے بیس پر جو ہے وہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے کہ کون سے ورڈ کو ہم کیپٹل کے ساتھ لکھتے ہیں اور کون سے ورڈ کو ہم کیپٹل کے ساتھ نہیں لکھتے ہیں. کیپٹلائزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کا جو ہمارے پاس یوسیج ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہوپ فلی یو ول میمورائز آل دیز تھنگس اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کیپٹلائزیشن میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. I have got all my well wishes with you people. May you succeed in your life. Allah Hafiz.